سر ہمارا ایک ڈرا بیک یہ بھی ہے کہ ہم نے غلط لوگوں کو ہیروز بنایا، جو درست سمت میں یا جنہوں نے اس ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کیا. لیٹ سپوز ان میں سے ایک پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام بھی ہیں، بٹ ہم انہیں کبھی ہیرو کنسیڈر ہی نہیں کرتے. ہمارے جو ہیروز ہیں وہ غزنوی ہیں، وہ اور ہیں. کیا یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم نے اپنے ہیروز کو، اپنے لوگوں کو ریکگنائز نہیں کیا، اور جو باہر سے آئے لوگ تھے جن کا آج کے دور میں ریلیونس نہیں ہے، ہم انہیں آج بھی اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں؟ ہاں، یہاں علمی کارناموں کو کوئی نہیں سراہتا. اب دیکھیے، عبدالسلام ایک ہیں اور سب سے، یعنی آپ کہیں گے سائنس کی دنیا میں واحد نام ہے، واحد نوبیل پرائز ونر. لیکن علاوہ اس کے سلیم الزمان صدیقی ہیں جو بہت قابل کیمسٹ تھے. انہوں نے ایسے کمپاؤنڈز دریافت کیے جو آج کی دواؤں کی بنیاد بنے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے ان کا نام سنا ہے. اور افسوس ہوتا ہے کہ آج سائنسدانوں کی یہاں پر کوئی قدر نہیں ہے. بالکل. میں نے حال ہی میں دیکھا کہ سندھ جو بک بورڈ ہے، ٹیکسٹ بورڈ ہے، اس کی ایک کتاب ہے اور اس میں سرفراز احمد کرکٹر کے اوپر تو ایک مضمون ہے، لیکن جن کا آپ نے نام لیا یا اور جن لوگوں نے ایجوکیشنل اچیومنٹس حاصل کی اس ملک میں، ان کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے. ہاں، اور یہ کرنا خاص طور پہ ضروری ہے، اس لیے کہ آخر اگر آپ سوسائٹی میں رول ماڈلز بنانا چاہتے ہیں، بچوں کو یہ ترغیب دینا چاہیے، انکریجمنٹ دینا چاہتے ہیں کہ وہ سائنس کی طرف جائے. کیونکہ دیکھیں، وہ شاعری کرنا تو تلوار گھمانا، اس سے ملک ترقی نہیں کر سکتا. ہاں، آرٹس کی اپنی وقت ہے، اس کی اپنی خوبصورتیاں ہیں، لیکن جب تک آپ زمانہ جدید کے ساتھ ساتھ نہیں چلیں گے، اور جب تک دیکھیں آپ سائنس کے طریقہ کار سے آشنا نہیں ہوں گے، تو آپ ایک اس زمانے کے معاشرے کو ٹھیک چلا نہیں سکیں گے. اور جو اس وقت ہماری معیشت کا حال ہے، یہ اسی کی وجہ سے. اگر ہم مثال کے طور پر کوریا یا چائنا یا انڈیا لیجیے، انڈیا بھی اب ایک بہت بڑی طاقت بن کے ابھر رہا ہے. اگر ہم ان رستوں پر چلتے تو آج ہم آئی ایم ایف کے سامنے جھولی پھیلائے نہیں بیٹھے ہوتے. ہمارے اندر وہ سکت ہوتی. وہ سکت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ تعلیم جو اس زمانے کے لیے ضروری ہے وہ ہم اپنے بچوں کو نہیں دے پائے. تعلیم کو چھوڑیے، جو ذہن سازی ہے نا، دیکھیں وہ بچہ جو اپنے ذہن سے سوچتا ہے، جو متجسس ذہن رکھتا ہے، جو کہتا ہے کہ مجھے اپنی راہ، اپنا راستہ نکالنا ہے، وہ اس دنیا میں کامیاب ہوتا. علم ایک ایسی چیز ہے جو تخلیق ہوتی ہے، جس سے ہم ہر وقت بناتے رہتے ہیں. کمپیوٹر جیسی چیز کیا پہلے تھی؟ اس کو آئے ہوئے کوئی 60-70 سال ہوئے نا، 80 سال ہو گئے چلیے. اور پرسنل کمپیوٹر کو تو 30 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے. لیکن اب اس نے تو ہماری زندگیوں کو یوں اپنی گرفت میں لے لیا ہوا ہے. جب تک آپ کمپیوٹر کو نہیں سمجھیں گے، اس کی طرح سوچنا نہیں شروع کریں گے، جب تک آپ میں وہ منطقی سوچ نہیں آئے گی، تو 1000 یونیورسٹیاں بنا لیں، ایک رتی برابر فرق نہیں پڑے گا. سر ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ یہ بھی ہے کہ جو یونیورسٹیز ہیں وہ ہر سال ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں گریجویٹس پروڈیوس کرتی ہے، بٹ ان گریجویٹس کا المیہ کیا ہوتا ہے کہ کسی نے اسلامیات میں ایم اے کر لیا ہے، کسی نے اردو میں ایم اے کر لیا ہے، کسی نے انگریزی میں ایم اے کر لیا ہے. آپ کیا سمجھتے؟ اور پھر وہ مارکیٹ میں جاتے ہیں اور پھر ہمارے ہاں ایک پرسیپشن بلڈ ہوتا ہے کہ جی پاکستان میں گریجویٹ تو پروڈیوس ہو رہے ہیں لیکن ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اس طرح کے گریجویٹ پروڈیوس کرنا ملک کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی ہے؟ نہ بے شک آپ اردو میں گریجویٹس پروڈیوس کریں. مجھے زیادہ تکلیف تو یہ ہے کہ وہ جو سائنس کے گریجویٹس ہیں، انجینئرنگ کے گریجویٹس ہیں، انہیں بھی
کوئی ملازمت نہیں ملتی. تو مثال کے طور پر بہت بڑی بڑی یونیورسٹیاں جیسا کہ GIK ہے, غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ, یا NUST ہے, نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, ان کے جو انجینئرنگ کے گریجویٹس ہیں, کیا یہ انجینئرنگ کا کام گریجویشن کے بعد کرتے ہیں؟ نہیں, یہ کہیں پر سیلز مین لگ جاتے ہیں, کہیں پر مینیجر لگ جاتے ہیں, کسی ملٹی نیشنل میں ان کو جب کوئی ملازمت مل جاتی ہے بہت خوشی سے ادھر چلے جاتے ہیں. لیکن کیا انہیں کوئی ٹیکنیکل کام کرنے کا موقع بھی ملتا ہے, یا ان میں وہ صلاحیت بھی ہے؟ شاید کچھ میں ہو, شاید 5%, 10% میں ہو. Only 10% do actual technical jobs. باقی تو بس یہ سیلز ڈپارٹمنٹ میں, مینیجنگ ڈپارٹمنٹ میں لگ جاتے ہیں. تو سر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ایجوکیشن کے چیمپئن انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بھی کوالٹی گریجویٹس پروڈیوس نہیں کر رہے؟ اس کی کیا بنیادی وجہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ وہاں لوگ اچھی فیس دے کے جاتے ہیں, وہاں پراپر کرائٹیریا ہے ایڈمیشن کا, وہاں لوگ بڑی امیدیں لے کے جاتے ہیں, اور ایک عموماً ایک پرسیپشن یہ ہے کہ وہاں سے گریجویٹ ہونے والا, ایک دو نام ہے, میں نام نہیں لیتا ان انسٹیٹیوشن کے, کہ وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں بہت زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ اچیو کر لیتے ہیں. چلیے آپ نام نہیں لیتے, میں نام لوں گا کیونکہ میں نے وہاں پڑھایا بھی ہے. لمز میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کم آتے ہیں, میٹرک FSC سے زیادہ O اور A لیول کے آتے ہیں, اور ہاں وہاں سے گریجویٹ کر بھی جاتے ہیں, لیکن ان میں سے شاید 5% ایسے ہیں جو پھر سائنسی تحقیق کے میدان میں داخل ہوتے ہیں. باقی جو ہیں وہ سیلز ڈپارٹمنٹ مینیجرز, اور کیونکہ رئیس خاندانوں کے ہوتے ہیں تو کچھ اپنا بزنس شروع کر لیتے ہیں, یا جو باپ کا بزنس ہے اس میں شامل ہو جاتے ہیں.